جی تو بچوں السلام علیکم۔ یہ کہانی ہے 3 دوستوں کی۔ ایک تھا کوا، ایک چوہا اور ایک گلہری۔ تینوں دوست بہت اچھے اور بہت گہرے تھے۔ وہ تینوں ایک دوسرے کا بہت خیال رکھتے تھے اور ان تینوں میں کبھی بھی کوئی لڑائی نہیں ہوئی۔ جنگل کے سبھی جانور ان کو دیکھ کر بہت جلتے تھے، لیکن وہ ایک دوسرے کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے۔ کئی دفعہ بہت سے جانوروں نے ان کو آپس میں لڑانے کی کوشش بھی کی، لیکن ناکام رہے۔ ان کی دوستی پورے جنگل میں مشہور تھی۔ کوا درخت کے اوپر رہتا تھا، جبکہ گلہری اور چوہا پاس میں ہی ایک بل میں رہتے تھے۔ پھر ان لوگوں نے سوچا کہ کیوں نہ اپنا ایک خوبصورت سا گھر بنایا جائے۔ اس معاملے میں انہوں نے ساری باتیں طے کی اور ایک خوبصورت سا درخت ڈھونڈنے لگے۔ آخر کار انہیں ایک درخت مل گیا۔ وہ تینوں دوست بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے وہاں اپنے رہنے کی جگہ بنائی اور اس کو خوبصورتی سے سجایا۔ پاس ہی ایک کنواں تھا، اس لیے انہیں یہ جگہ بہت پسند آئی۔ وہ وہاں پر ہنسی خوشی رہنے لگے۔ سب دوستوں نے اپنے اپنے کام بانٹ لیے تھے۔ کوا جنگل سے جا کر لکڑیاں لاتا اور لا کر گلہری کو دیتا۔ وہ وہاں جنگل سے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں اٹھا کر اپنی چونچ میں لے آتا۔ اس طرح یہ کام اس کے لیے آسان تھا۔ جبکہ چوہا کنویں سے بالٹی سے پانی بھر بھر کر لے آتا۔ یہ کام اس کے لیے آسان تھا، لہٰذا وہ یہ کام آسانی سے کر لیتا اور اسے پانی بھرنا اچھا بھی لگتا تھا۔ جبکہ گلہری گھر میں رہتی اور آگ جلاتی، جس میں چوہا آگ جلانے میں گلہری کی مدد کرتا اور پھر گلہری آگ جلا کر کھانا بناتی۔ اس میں بھی چوہا اس کے پاس بیٹھتا اور ساتھ ساتھ اس کی مدد کرتا اور ساتھ دونوں دوست باتیں کرتے۔ اس طرح سب کام خیر سے ہو جاتے۔ پھر اس کے بعد چوہا دسترخوان بچھاتا۔ دسترخوان بچھانے کے بعد وہ سارے وہاں بیٹھ کر کھانا کھانے کے لیے تیار ہو جاتے۔ دسترخوان بچھانے کے بعد چوہا سب کو بلا کر لاتا اور وہ تینوں بیٹھ کر مزے کے کھانے کھاتے اور بہت زیادہ خوش ہوتے۔ اصل میں وہ تینوں دوست ایک دوسرے کے ساتھ بے تحاشا خوش تھے۔ انہیں ایک دوسرے کے ساتھ کوئی گلہ نہیں تھا۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ کوا جنگل میں لکڑیاں لینے کے لیے گیا، تو وہاں کیا ہوتا ہے کہ ایک اور کوا آ جاتا ہے۔ وہ کوا اس کوے سے بہت جلتا تھا، کیونکہ وہ تینوں دوست تھے اور وہ ان کی دوستی کو اس طرح سے بچتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس کوے نے کہا کہ یہ کیا، سب سے مشکل کام تو انہوں نے تمہیں دیا ہوا ہے۔ تم جنگل سے لکڑیاں نکالتے ہو، پھر ان کو باندھتے ہو، پھر ان کو باندھ کر اپنے چونچ میں اٹھاتے ہو اور لے کر جاتے ہو۔ کوے نے بات ہنس کر ٹال دی اور کہا کہ جی نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن جب کوا گھر آتا ہے تو وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ کوے کی بات تو ٹھیک ہی تھی، سب سے زیادہ ذمہ داری تو مجھ پر ہی ہے، مجھے ہی سب سے زیادہ ذمہ داری والا کام دیا ہوا ہے۔ چوہے کا بھی کام زیادہ نہیں ہے، پاس سے ہی پانی بھر کر لاتا ہے، اور گلہری تو صرف بس ہانڈی میں چمچہ ہی ہلاتی ہے، اور وہ کرتی ہی کیا ہے۔ یہ سب سوچ کر کوے کا موڈ بہت خراب ہو گیا اور وہ چپ چاپ اپنی جگہ پر بیٹھا رہا۔ جب گلہری اور چوہے نے دیکھا کہ کوا بہت خاموش ہے تو وہ اس سے اس کی طبیعت پوچھنے کے لیے آ گئے، لیکن جواب میں کوے نے ان سے بہت بری طریقے سے بات کی اور بہت بدتمیزی بھی کی۔ کوے نے کہا کہ تم لوگوں نے خود آسان کام بانٹے ہوئے ہیں اور مجھے سب سے زیادہ مشکل کام دیا ہوا ہے۔
گلہری اور چوہے نے اسے بہت سمجھایا کہ ہم نے اپنی اپنی فطرت کے مطابق کام سنبھالے ہوئے ہیں۔ جو کام آپ کے لیے آسان ہے آپ وہ کرتے ہو، اور جو کام ہمارے لیے آسان ہے ہم وہ کر رہے ہیں۔ لیکن کوا چونکہ دوسرے حاسد کوے کی باتوں میں آ گیا تھا، اس لیے وہ کسی طور نہ مانا۔ چوہا وہاں سے چلا گیا۔ گلہری پھر بھی اس کو سمجھاتی رہی کہ میرے بھائی، میرے دوست، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن کوا کسی طور نہیں مان رہا تھا۔ آخر یہ طے ہوا کہ آج سے سب کے کام بدل لیتے ہیں۔ اگلے دن گلہری چلی گئی جنگل میں لکڑیاں کاٹنے، لیکن جب وہ وہاں پہنچی تو ایک جنگلی بلی اس کی طاق میں تھی۔ جب اس کی نظر گلہری پر پڑی تو وہ خوش ہو گئی، کیونکہ اس کو بہت سخت بھوک لگ رہی تھی۔ اب بیچاری گلہری اپنے کام میں مگن لکڑیاں کاٹ رہی تھی کہ جب بلی نے اس پر جھپٹا مارا اور اس کو ایک ہی پنجے میں اپنے قبضے میں کر لیا۔ بیچاری گلہری نے اپنے آپ کو چھڑوانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ اس سے اپنے آپ کو نہ چھڑا سکی اور بلی اس کو چیر پھاڑ کر کھا گئی۔ اتنے میں کوا جب دیکھتا ہے کہ گلہری ابھی تک گھر نہیں پہنچی تو وہ اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں آ پہنچتا ہے۔ اسے وہاں پر کچھ لکڑیاں پڑی ہوئی ملتی ہیں۔ جب وہ لکڑیاں دیکھتا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ بلی گلہری کو کھا چکی ہے۔ اس سے پہلے کہ بلی کی نظر کوے پر پڑتی، کوا وہاں سے بھاگ گیا۔ گھر آ کر کوے نے چوہے کو پریشانی سے ساری بات بتائی اور بتایا کہ بلی تو ہماری گلہری کو کھا گئی ہے۔ وہ دونوں بہت اداس ہوتے ہیں اور غمگین ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہیں اپنی دوست گلہری بہت عزیز تھی۔ لیکن پیارے بچوں، اب کیا ہو سکتا تھا؟ اگلے دن چوہا یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ گھر میں رہ کر کھانا بنائے گا اور کوا لکڑیاں بھی لے کر آئے گا اور پانی بھی بھرے گا۔ چوہا جو کہ چھوٹا ہوتا ہے وہ ہنڈیا بنا رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے چمچ ہلانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ بیچارہ چوہا جب ہانڈی میں چمچ ہلانے کے لیے آگے ہوتا ہے تو خود بھی جا کے بیچ میں گر جاتا ہے اور اسی ہانڈی کے اندر خود بھی جل بھن کر مر جاتا ہے۔ ادھر کوا جب پانی بھرنے کے لیے جاتا ہے تو بالٹی کو نیچے کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ بالٹی اس کی وزن سے زیادہ ہوتی ہے، اس لیے وہ بالٹی کو سنبھال ہی نہیں پاتا اور بالٹی کو پکڑتے پکڑتے خود بھی کنویں میں جا گرتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو بچانے کی بہت کوشش کرتا ہے، لیکن خود کو نہیں بچا پاتا۔ کوے کی نادانگی کی وجہ سے تینوں دوست بیچارے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اگر آپ کو کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، تاکہ آپ کو ہماری طرف سے اسی طرح کی اچھی ویڈیوز ملتی رہیں۔